اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. Dear students, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Welcome back to the chapter The Cell, class 8, subject Science, and today's topic is number, shape and size of cells. Number, shape and size of cells. تو یہ تین چیزیں ہیں: نمبر، شیپ اور سائز. کن کی؟ سیلز کی. تو سب سے پہلے ہم نمبر دیکھیں گے، اس کے بعد شیپ اور اس کے بعد سائز دیکھیں گے. تو نمبر کی بات جب ہم کریں گے، یعنی نمبر آف سیلز کی بات ہم کریں گے، نمبر آف سیلز کی بات کریں گے، تو یہاں پہ میں ایک آرگینزم رکھوں گا، امیوبا، اور دوسری طرف میں یہاں پہ ایک اور آرگینزم رکھوں گا جو کہ آپ سبھی اس جانور سے واقف ہوں گے، ایلیفینٹ. تو ایک طرف امیوبا ہے، دوسری طرف ایلیفینٹ ہے. امیوبا جو ہے یہ لیونگ آرگینزم ہے، اور یہ ایک ہی سیل سے بنا ہوا ہے. امیوبا از اے اسمال آرگینزم. اٹ از میڈ اپ آف اونلی ون سیل. تو یہ جو آرگینزم ہے صرف اس میں ایک سیل ہے، ون سیل. ٹھیک. اور اگر ہم ایلیفینٹ کی طرف دیکھیں گے، ایلیفینٹ از دا لارجسٹ لینڈ اینیمل. زمین پر اگر کوئی بڑا جانور ہے تو وہ ایلیفینٹ ہے. لارجسٹ بگیسٹ لینڈ اینیمل کون ہے؟ ایلیفینٹ. تو اس کا جو سائز ہے دیٹس ہیوج. یہ بہت بڑا جانور ہے. تو کیا وجہ ہے اس کے بڑے ہونے کا؟ کیا وجہ ہے اس کے چھوٹے ہونے کی وجہ؟ تو ہمیں پتہ چل گئی کہ it is made up of one cell. Yes, it is the smallest living organism. It is one of the smallest living organisms, amoeba. اور چھوٹا ہونے کی وجہ، اس کے چھوٹا ہونے کی وجہ ہے کہ اس کے پاس ایک ہی سیل ہے، یہ ایک ہی سیل سے بنا ہوا ہے. اور جبکہ ایلیفینٹ جو ہے it is the largest, it is the biggest land animal on the earth. سب سے بڑا جانور ہے، اور اس کے بڑے ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اٹ از میڈ اپ آف مینی سیلز. یہ بہت ساری سیل سے بنا ہوا ہے، اس کے پاس زیادہ نمبر آف سیلز ہے. دس لیونگ آرگینزم ایلیفینٹ از میڈ اپ آف مینی سیلز. اٹ ہیز مور نمبر آف سیلز ایز کمپیئر ٹو امیوبا. اٹ ہیز اونلی ون سیل. اور جو آرگینزم ایک ہی سیل سے بنا ہوا ہو اس کو ہم یونی سیلولر آرگینزم کہتے ہیں. تو یونی سیلولر آرگینزم وہ لیونگ آرگینزم ہے جو صرف ایک ہی سیل سے بنا ہوا ہو. The organisms that are made up of only one cell are known as unicellular organisms. اور جو آرگینزم بہت ساری سیل سے بنا ہوا ہو اس کو ہم ملٹی سیلولر آرگینزم کہتے ہیں. ملٹی سیلولر آرگینزم جو بہت ساری سیل سے بنا ہوا ہو اسے ہم ملٹی سیلولر آرگینزم کہیں گے. تو ایلیفینٹ ایک ملٹی سیلولر آرگینزم ہے. Its body is made up of trillions of cells. اس ایلیفینٹ کی جو باڈی ہے کتنی سیلز ہے اس میں؟ ٹریلینز آف سیلز. ناٹ ملینز، ناٹ بلینز، بٹ ٹریلینز آف سیلز اس کے پاس ہے، ایلیفینٹ کے پاس ہے. تو ہیومن بینگ اگر ہم لیں گے، ہم خود کی بات کریں گے، ہیومن بینگ کی بات اگر ہم کریں گے، ہیومن بینگ بھی ملٹی سیلولر آرگینزم ہے. ہیومن بینگ بھی ملٹی سیلولر آرگینزم ہے.
اور اس کے پاس بھی اس کی باڈی بھی ٹریلینز آف سیل سے بنی ہوئی ہے. سو وی آر آلسو ملٹی سیلولر آرگینزمس. اور ہم نے دیکھا کہ ایموبا کی جو باڈی ہے وہ ایک ہی سیل سے بنی ہوئی ہے. دیٹس وائی اٹس نون ایز یونیسیلولر آرگینزم. اسی طریقے سے ایک اور آرگینزم ہے پیرامیشیم. یہ بھی ایک ہی سیل سے بنا ہوا ہے. تو یہ تو نمبرز کی بات تھی. اگر ایک سیل سے آرگینزم بنا ہوا ہے تو ہم اس کو یونیسیلولر آرگینزم کہیں گے. اگر بہت ساری سیلز سے بنا ہوا ہے تو اسے ہم ملٹی سیلولر آرگینزم کہیں گے. تو یہ تو نمبرز کی بات تھی. اب ہم بات کریں گے شیپ کی. نمبر کے بعد ہم شیپ کی بات کریں گے, یعنی سیلز کی شیپ کیسی ہوتی ہے. شیپ آف سیلز یعنی سیل جو ہے اس کی شیپ کیسی ہوتی ہے. اور کہا جاتا ہے کہ جو شیپ ہوتی ہے سیل کی, that is directly proportional to its function. یعنی سیل کی جو شیپ ہوتی ہے وہ اصل میں ڈپینڈ کرتی ہے کہ کام کیا کرنا ہے. سیل کو جو کام کرنا ہے اسی حساب سے سیل کی شیپ بھی بن جاتی ہے. سو shape of the cell, it is totally dependent upon the function of the cell. یعنی سیل کو کون سا کام کرنا ہے اسی حساب سے سیل کو شیپ دی جاتی ہے. تو ایک سیل کی بات کرتے ہیں. ٹھیک, ایک سیل ہے ہماری بلڈ میں. ہمارے بلڈ میں ایک سیل ہے. ویسے بہت سی قسم کی سیلز ہیں. تو ایک سیل ہے جس کی شیپ میں یہاں پہ بنا رہا ہوں. تو یہ جو سیل ہے یہ ہماری باڈی میں موجود ہے, بلڈ میں موجود ہے. اس کو ہم کہتے ہیں RBC. That means red blood cell. red blood cell. تو یہ بلڈ میں ایک قسم کی سیل ہے ریڈ بلڈ سیل. تو اس کی جو شیپ ہے, شیپ سے پہلے میں بتاؤں گا کہ یہ کون سا کام کرتا ہے, کیونکہ شیپ جو ہے سیل کی جو شیپ ہے دیٹ از ٹوٹلی ڈیپینڈنٹ اپون دا فنکشن آف دا سیل. تو یہ جو RBC ہے ہم دیکھیں گے کہ یہ کون سا کام کرتا ہے جس کے لیے اس کی شکل ایسی ہے. ٹھیک, میں پہلے آپ کو بتاؤں گا کہ یہ کون سا فنکشن, کون سا کام کرتا ہے. اس کا جو کام ہے RBC جو ریڈ بلڈ سیل ہے, اس کا جو کام ہے وہ ہے ٹو کیری آکسیجن اینڈ کاربن ڈائی آکسائڈ. یعنی اس کو ٹرانسپورٹ کرنے کے لیے, آکسیجن اور کاربن ڈائی آکسائڈ کو ٹرانسپورٹ کرنے کے لیے, کیری کرنے کے لیے, لے جانے کے لیے, ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے کے لیے RBC جو ہے ریڈ بلڈ سیل ہے یہی یہ انجام دیتی ہے. تو یہ ریڈ بلڈ سیل جو ہے اس کا کام جو ہے یہ آکسیجن اور کاربن ڈائی آکسائڈ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتا ہے. تو لہٰذا کیونکہ اس کو کام ہے آکسیجن اور کاربن ڈائی آکسائڈ کو لے جانا, تو اس کی جو شیپ ہے بالکل ایک کنکیو ہم کہیں گے. میں آپ کو دکھاؤں گا کنکیو کس کو کہتے ہیں. یہ رہا آپ کو سمجھنے کے لیے کنکیو. تو یہ ہے پلیٹ ہم جس کو کہتے ہیں, یا چائے کی پیالی جس میں ہم رکھتے ہیں مہمان کے سامنے. ٹھیک, تو اس کو ہم کہیں گے, اس کو انگلش میں کہتے ہیں سوسا, SAUCER, سوسا. تو چائے کی پیالی ہم اسی میں رکھتے ہیں اور مہمان کے سامنے پھر رکھتے ہیں. تو اگر ہم اس کی شیپ دیکھیں گے, یعنی سوسر کی اس پلیٹ کی شیپ دیکھیں گے, تو اس کی جو شیپ ہے
وہ آپ دیکھ لیجئے کروڈ انورڈز ہے. ٹھیک, اس کا جو کرو ہے آپ کو دکھائی دے رہا ہوگا, دیکھیے یہ کرو ہے, کروڈ ہے, بٹ اٹ از کروڈ انورڈز, اندر کی طرف جھکا ہوا ہے. تو ایسی شیپ کو ہم کہتے ہیں جو اندر کی طرف جس کی کرو ہو, تو اس کو ہم کنکیو شیپ کہتے ہیں. تو اس سوسر, اس پلیٹ کی جو شیپ ہے وہ کنکیو ہے کیونکہ یہ اندر جھکا ہوا ہے. اس کا جو کرو ہے وہ ہے انورڈز, اندر کی طرف کرو ہے. ٹھیک, تو ایسی شیپ کو ہم کہتے ہیں کنکیو. اور اسی طریقے سے, بالکل اسی طریقے سے جو ریڈ بلڈ سیل ہے, اس کی جو شیپ ہے بالکل اسی سوسر کی طرح ہے جو کہ کروڈ انورڈز ہے, اندر کی طرف اس کا جھکاؤ ہے, اندر کی طرف کرو ہے. تو بالکل اسی طریقے سے آر بی سی ریڈ بلڈ سیل کی شیپ ہے. مگر یہ تو رہا اس کا ایک طرف. جو دوسرا طرف ہے, یہ سائڈ, آر بی سی کا دوسرا سائڈ بھی کروڈ انورڈز ہے. یعنی جس طرح سے یہ سائڈ ہے اسی طریقے سے دوسری طرف بھی اس کی جو شیپ ہے وہ بھی کنکیو ہے. یعنی دونوں طرف سے یہ کنکیو ہے. ریڈ بلڈ سیل از curved inwards on both sides. یعنی دونوں طرف یہ کنکیو اس کی شیپ ہے. کنکیو مینز curved inwards. جس طریقے سے یہ پلیٹ, یہ سوسر ہے curved inwards, اسی طریقے سے ریڈ بلڈ سیل جو ہے اس کا بھی جو کرو ہے وہ انورڈس ہے. اس سے کیا ہو جاتا ہے کہ اس سے یہ آکسیجن اور کاربن ڈائی آکسائڈ بہت مقدار میں کیری کر پاتا ہے. اگر یہ فلیٹ ہوتا تو یہ بہت کم آکسیجن اور کاربن ڈائی آکسائڈ کیری کرتا. اب یہ اس کا جو کرو ہے, اس کا جو اس کی جو کنکیو شیپ ہے ریڈ بلڈ سیل کی, اس سے کنکیو ہونے کی وجہ سے یہ زیادہ سے زیادہ آکسیجن اور کاربن ڈائی آکسائڈ کیری کرتا ہے. سو اٹ از شیپ RBC ریڈ بلڈ سیل, اٹس شیپ از کنکیو. کنکیو اسی لیے ہے کیونکہ اس کو کام جو ہے وہ ہے اس کو آکسیجن اور کاربن ڈائی آکسائڈ لے جانا ہے, لانا ہے. تو سو the shape is totally dependent upon its function. تو یہ تو رہی ریڈ بلڈ سیل کی بات. اب ہم ایک اور سیل دیکھیں گے جو کہ میں نے یہاں پہ بنا کے رکھی ہے نوٹ بک پہ. تو یہ دیکھیں گے ہم. تو ہمارے پاس ہے دس از دا نرو سیل آلسو نون ایز نیورون. تو یہ ایک سیل ہماری باڈی میں ہے, نرو سیل. تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے برانچز ہے, یہاں سے اس سائڈ میں بھی, نیچے بھی برانچز ہے اور اوپر بھی برانچز ہے. اوپر کے برانچز کو ہم ڈینڈرائٹس کہتے ہیں, ڈینڈرائٹس کہتے ہیں. اس کے بعد جو یہ والا پورشن ہے اس کو ہم سوما کہتے ہیں. جو بیچ میں یہاں پہ سیل کے اندر جو یہاں پہ شیپ ہے یہ آرگنل ہے, تو اس کو ہم نیوکلیس کہیں گے. تو پھر اس کے بعد یہ جو ہے اس کو ہم ایکزون کہیں گے. اس کے بعد نیچے جو اس کا حصہ ہے اس کو ایکزون ٹرمینل کہیں گے. تو اس کی جو شیپ ہے, کیوں اس سیل کی شیپ ایسی کیوں ہے, کیونکہ اس کو کام کرنا ہے. ایک کام اس کو کرنا ہے, اس کو میسیجز کیری کرنی ہے, اس کو میسیجز کمیونیکیٹ کرنی ہے. یہ جو سیل بنی ہوئی ہے اس کا کام ہے اٹ ہیز ٹو کیری دا میسیجز. برانچز اسی لیے اس کے پاس ہے کیونکہ اس کو میسیجز کیری کرنی ہے. ٹھیک ہے نا. تو اس کی شیپ اس لیے ایسی ہے کیونکہ اس کو میسیجز کیری کرنی ہے. سو جو شیپ آف سیل ہے یہ کس حساب سے شیپ دی جاتی ہے کہ اس کو کون سا کام کرنا ہے. سو شیپ آف دا سیل ڈپینڈس اپون دا فنکشن آف دا سیل. اس کو میسیجز کیری کرنی ہے اس لیے اس کے پاس برانچز ہے. اس کی جو شیپ ہے نرو سیل کی وہ برانچڈ ہے. اور ہم نے دیکھا کہ جو ریڈ بلڈ سیل ہے اس کا کام ہے آکسیجن اور کاربن ڈائی آکسائڈ کو کیری کرنا, لہٰذا اس کی جو شکل ہے وہ کنکیو کی طرح ہے, یعنی کروڈ انورڈز ہے. تو شیپ آف دا سیل از ٹوٹلی ڈپینڈنٹ اپون دا فنکشن آف دا سیل. اوکے, ایک اور آرگینزم ہے جو یونیسیلولر آرگینزم, میں نے اس کا نام بھی کہا آپ کو. تو یہاں پہ بناتا ہوں, ایمیوبا ہے. ٹھیک, ایمیوبا ہے. تو
اچھا اس کی شکل ایسی کیوں ہوتی ہے؟ کیوں ہوتی ہے؟ کیا یہ جو ٹانگیں دکھائی دے رہی ہے، یہ جو برانچز اس کی دکھائی دے رہی ہیں، یہ کس لیے ہے؟ یہ کون سا ایسا کام کرتے ہیں کہ اس کی شیپ ایسی ہے؟ دیکھیے یہ جو یہاں پہ اس کی شیپ ہے، یہاں پہ جیسے یہ ٹانگ جیسی دکھائی دے رہی ہے، تو ان کو کہا جاتا ہے فالس فیٹ. ان کو کہا جاتا ہے فالس فیٹ. ٹھیک. تو اس کا ایک اور نام بھی ہے سیڈوپوریا. اب فالس فیٹ ان کو کیوں کہا جاتا ہے، یعنی نقلی پیر اس لیے کہا جاتا ہے ان کو کیونکہ یہ جو سیڈوپوریا ہے، فالس فیٹ ہے، یہ اس کو اندر بھی لے جا سکتا ہے واپس. اچھا یہ کس لیے اس نے باہر نکالا ہے؟ یہ فالس فیٹ نقلی پیر جو دکھائی دے رہا ہے، یہ کس لیے اس نے باہر نکالا ہے؟ یہ اندر بھی اس کو واپس لے جا سکتا ہے، مگر باہر کس لیے اس نے اس کو نکالا ہے؟ اس کی شیپ ایسی کیوں ہے؟ شیپ ایسی اس لیے ہے کیونکہ اس کو یہاں فالس فیٹ کے ذریعے سے فوڈ پارٹیکلز جو ہے، باہر جو فوڈ پارٹیکلز ہے، اسمال پارٹیکلز ہے، فوڈ پارٹیکلز ہے، ان کو اندر لے جانا ہے. ٹھیک ہے، فوڈ پارٹیکلز کو اندر لے جانا ہے. تو اس کے پاس تو ماؤتھ ہے ہی نہیں، منہ تو ہے ہی نہیں، تو یہ انہی فالس فیٹ کی مدد سے فوڈ پارٹیکلز کو اپنے اندر لے جاتا ہے. تو یہاں جب یہ فوڈ پارٹیکل کے نزدیک آ جاتا ہے یہ پیر فالس فیٹ، تو یہاں پہ جو یہ باؤنڈری ہے یہ ٹوٹ جاتی ہے، اس میں چھید ہو جاتا ہے اور یہ فوڈ پارٹیکل اندر چلا جاتا ہے. تو یہ پیر جو ہے فالس فیٹ اسی لیے ہے. تو اس کی جو شیپ ہے، اسی لیے اس کی شیپ ایسی ہے کیونکہ اس کو جو کام ہے وہ ہے کہ فوڈ پارٹیکلز کو اندر لے جانا یا جو ویسٹ پروڈکٹس ہیں ان کو باہر نکالنا، اسی لیے اس کی شیپ ایسی ہے. سو شیپ از ٹوٹلی ڈپینڈنٹ اپون دا فنکشن آف دا سیل. یہ ہم نے آر بی سی میں بھی دیکھا، یہ ہم نے نرو سیل میں بھی دیکھا. اس کے پاس برانچز ہے کیونکہ اس کو میسیجز کیری کرنے ہیں. اور ہم نے امیوبا میں بھی دیکھا کہ اس کی شیپ جو ہے وہ بدلتی رہتی ہے. اس کے پاس فالس فیٹ آ جاتے ہیں، سیڈوپوریا جن کو ہم کہتے ہیں. تو فالس فیٹ اس لیے اس کو آ جاتے ہیں، اس کی شیپ ایسی اس لیے ہوتی ہے کیونکہ اس کو فوڈ پارٹیکلز اندر لینے ہیں اور جو ویسٹ پروڈکٹس ہیں ان کو باہر نکالنا ہے. سو شیپ از ٹوٹلی ڈیپینڈنٹ اپون دا فنکشن آف دا cell. This was about the shape. Now we will talk about the size of cells کی بات کریں گے. size of cells کی بات کریں گے، یعنی سیل کی سائز کتنی ہو سکتی ہے. تو سب سے بڑی جو سیل ہے، لارجسٹ سیل جو ہے دیٹ از آسٹرچ. ایک جانور ہے، اس کا جو انڈا ہوتا ہے وہ اس کو سب سے بڑی سیل مانا جاتا ہے. لارجسٹ سیل از آسٹرچ ایگ. اور جو اسمالسٹ سیل ہے، جو ہے وہ ایک بیکٹیریا ہے. اور بیکٹیریا میں ہے مائکوپلازما ہے ایک آرگینزم جس کی اسمالسٹ سیل ہے. سب سے چھوٹی سیل جو مانا جاتا ہے وہ ایک بیکٹیریا ہے. کون سا بیکٹیریا ہے؟ مائکوپلازما. اور سب سے بڑی سیل جو ہے وہ ہے آسٹرچ ایگ. آسٹرچ کا ایگ جو ہے وہ سب سے بڑی سیل ہے. اور سب سے چھوٹی سیل جو ہے وہ بیکٹیریا کی ہے. کون سے بیکٹیریا؟ مائکوپلازما. آسٹرچ ایگ جو ہے اس کا سائز ویری کرتا ہے فرام 7 سینٹی میٹر لانگ اور 13 سینٹی میٹر وائڈ چوڑا. 17 سینٹی میٹر لمبا اور 13 سینٹی میٹر وائڈ. تو آسٹرچ ایگ کا سائز ہے. اور مائکوپلازما کا جو سائز ہے وہ کہا جاتا ہے کہ اس کا سائز 10 مائکرو میٹر ہوتا ہے. مائکوپلازما جو اسمالسٹ سیل ہے اس کا سائز کہا جاتا ہے 10 مائکرو
میٹر ہے، بہت چھوٹا ہوتا ہے. تو میں آپ کو مائکرو میٹر کے بارے میں بتاؤں گا. مائکرو میٹر کتنا ہوتا ہے، 1 مائکرو میٹر کتنا ہوتا ہے. جبکہ مائکرو پلازما کا سائز 10 مائکرو میٹر ہے. میں آپ کو 1 مائکرو میٹر بتانا چاہوں گا کہ 1 مائکرو میٹر کتنا ہوتا ہے. 1 مائکرو میٹر از اکول ٹو، آپ غور سے دیکھیے، 10 ریزڈ پاور مائنس 6 میٹر. 10 ریزڈ پاور مائنس 6 میٹر. تو اس کا مطلب کتنا ہوا، 1 بائی 1 10 100 1 10 100 1000 10,000 lakh 10 lakh 10 lakh 1 by 10 lakh meter. 10 lakh means 1 million, means 1 by 1 million meter. اس کا مطلب کیا ہوا کہ اگر ہم 1 میٹر کے 10 لاکھ حصے کریں گے، 1 میٹر ہوتا ہے 100 سینٹی میٹر. تو 1 میٹر کے اگر ہم 10 لاکھ حصے کریں گے، ان 10 لاکھ حصوں میں سے ایک حصہ اٹھائیں گے، دیٹ از نون ایز 1 مائکرو میٹر. 1 مائکرو میٹر ہوتا ہے جب ہم 1 میٹر کے 10 لاکھ حصے کریں گے اور 10 لاکھ میں سے ہم ایک حصہ اٹھائیں گے، دیٹ از نون ایز 1 مائکرو میٹر. اور وہ تو ہمیں دکھائی نہیں دے گا. 1 مائکرو میٹر تو ہمیں خالی آنکھوں سے نہیں دکھائی دے گا. وہ اس کے لیے ہمیں مائکروسکوپ چاہیے، اس کے لیے ہمیں کمپاؤنڈ مائکروسکوپ، الیکٹرانک کمپاؤنڈ مائکروسکوپ چاہیے. تو تب ہم 1 مائکرو میٹر دیکھ سکتے ہیں، یعنی مائکرو پلازما کو دیکھ سکتے ہیں. مائکرو پلازما کی جو کا سائز ہوتا ہے وہ ہوتا ہے 10 مائکرو میٹر. اور میں نے بتایا آپ کو 1 مائکرو میٹر کتنا ہوتا ہے. 1 مائکرو میٹر ہوتا ہے جب ہم 1 میٹر کے 10 لاکھ حصے کریں گے اور 10 لاکھ حصوں میں سے ایک حصہ ہم اٹھائیں گے، تو اسی کو ہم کہتے ہیں 1 مائکرو میٹر. دیٹ واز اباؤٹ دا سائز آف سیلز. اور اس میں تھوڑا سا ہمیں اور بھی پڑھنا ہے، وہ انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں پڑھیں گے. آج کے لیے اتنا کافی ہے. تھینک یو ویری مچ.